آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیٹھ عابد کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ سیٹھ عابد کے والدین کیا کام کرتے تھے؟ سیٹھ عابد کے والد نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ بچپن کا زمانہ کہاں گزرا؟ تعلیم کتنی حاصل کی؟ سیٹھ عابد اسمگلنگ کی دنیا میں کیسے ہے؟ سیٹھ عابد کا ایٹمی ہتھیار بنانے میں کیا کردار ہے؟ ضیاء الحق کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے؟ ان کی شادی کس سے ہوئی؟ کتنی اولاد ہوئی؟ ان کے حافظ قرآن بیٹے کو کس نے قتل کیا؟ ان کا آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا؟ وفات کیسے ہوئی اور دفن کہاں ہوئے؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ سیٹھ عابد قصور کے سردی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان اصل میں کلکتہ سے تعلق رکھتا تھا اور تقسیم سے پہلے چمڑے کی تجارت کرتا تھا۔ 1950 میں ان کے والد پورے خاندان کو کراچی لے آئے اور صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سیٹھ عابد کے والد نے امام مہدی ہونے کا اعلان کر رکھا تھا۔ وہ صرافہ بازار میں ہاتھ میں کینچی لیے گھومتے رہتے تھے اور جو بھی شخص لمبی مونچھیں اور داڑھی رکھتا ان کی مونچھیں فوراً کاٹ دیتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سنت کے خلاف تھا۔ اللہ نے انہیں 6 بیٹے عطا کیے تھے اور سب کے سب ارب پتی بنے، لیکن سب سے زیادہ دولت اور شہرت سیٹھ عابد کے حصے میں آئی۔ سیٹھ عابد حسین کا بچپن قصور کے سردی گاؤں میں گزرا۔ تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن وہ بچپن ہی سے کاروبار کا شوق رکھتے تھے۔ 1950 میں ان کے والد نے پورے خاندان کو کراچی منتقل کر دیا اور صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کر دیا۔ اس وقت سیٹھ عابد نوجوان تھے، والد کی دکان پر بیٹھ کر سونے چاندی کا کام سیکھتے رہے۔ کراچی میں ان کی ملاقات کچھ ماہی گیروں سے ہوئی جو دبئی سے سونے کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سیٹھ عابد نے اسمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق انہوں نے قاسم بٹی نامی تجربہ کار اسمگلر کے ساتھ مل کر کام شروع کی۔ قاسم بٹی پہلے سے سرحد اور سمندری راستوں سے سونا لاتے تھے۔ شروع میں سیٹھ عابد قصور کی سرحد پر بھارت کی طرف سے سونا لاتے تھے۔ جب سرحد پر سختیاں بڑھ گئی تو انہوں نے دبئی اور خلیج کے سمندری راستے کے ذریعے اسمگلنگ شروع کی۔ ماہی گیروں کی کشتیوں اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سونا کراچی پہنچتا تھا۔ جلد ہی پورا خاندان اس کاروبار میں شامل ہو گیا۔ چھوٹے بھائی حاجی اشرف دبئی میں بیٹھے عربی بول کر خلیج کا کاروبار سنبھالتے تھے۔ داماد غلام سرور دہلی جا کر سونے کے سپلائر سے ملتے تھے۔ 1950 سے 1980 کے درمیان سیٹھ عابد نے لندن، دبئی اور دہلی میں مضبوط روابط بنائی۔ اس سے پہلے بھارت سونے کی اسمگلنگ پر غالب تھا۔ سیٹھ عابد نے پاکستان میں اتنا بڑا اور منظم نیٹ ورک کھڑا کر لیا کہ بھارت کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ 1950 کی دہائی کے آخر تک وہ پاکستان میں سونے کی اسمگلنگ کے بڑے کھلاڑی بن چکے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ اپریل 1958 میں کراچی ایئرپورٹ پر ان کے پاس سے 3100 تولہ سونا برآمد ہوا، پھر بھی وہ جلد رہا ہو گئے اور کام جاری رکھا۔ شادی۔ سیٹھ عابد کی وائف کا نام تو نہیں پتہ چل سکا، البتہ ان کی اولاد کی تفصیل موجود ہے۔ نمبر 1، سیٹھ عابد کے 2 بیٹے پیدائشی طور پر قوت سماعت اور گویائی سے محروم تھے۔ اس ذاتی دکھ نے سیٹھ عابد کی سوچ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے حمزہ فاؤنڈیشن اکیڈمی فار دی ڈیف کی بنیاد رکھی۔ نمبر 2، حافظ شیخ ایاز۔ سیٹھ عابد کے بچوں میں شیخ ایاز وہ واحد بیٹے تھے جو جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست، حافظ قرآن اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ کراچی کے تاریخی خالق دینہ ہال میں باقاعدگی سے نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ 1990 کی دہائی کے اواخر میں سیٹھ عابد نے اپنے وسیع و عریض ریئل اسٹیٹ اور قانونی کاروباری امور کی تمام تر ذمہ داریاں انہی کے حوالے کر دی تھی۔ 2 نومبر 2006 کو حافظ شیخ ایاز لاہور کے علاقے شادمان کے قریب اپنی زیر تعمیر ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر میں موجود تھے کہ ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈ نے اچانک خودکار ہتھیار سے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ایک گولی شیخ ایاز کے سینے کے آر پار ہوگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس فائرنگ میں مجموعی طور پر 5 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس نے گارڈ کو گرفتار کیا اور اپریل 2015 میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ تاہم گارڈ نے یہ واردات کس کے کہنے پر کیوں کی، اس کے اصل محرکات پر ہمیشہ ابہام رہا ہے۔ اس جوان سال بیٹے کی موت نے سیٹھ عابد کی کمر توڑ دی۔ وہ مکمل طور پر گوشہ نشین ہو گئے اور عوامی و کاروباری زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نمبر 3، بیٹی فرح مظہر۔ سیٹھ عابد کے انتقال کے تقریباً 1.5 سال بعد 18 جون 2022 کو ان کے گھرانے میں ایک اور المیہ رونما ہوا۔ ان کی 64 سالہ بیٹی فرح مظہر لاہور کے پوش علاقے مسلم ٹاؤن میں اپنے گھر کے اندر پیٹ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئی اور ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی۔ فرح کے لے پالک بیٹے فہد نے ہسپتال میں یہ کہا کہ ماں نے خود اپنے پستول سے گولی ماری ہے، لیکن ان کے دوسرے لے پالک بیٹے فرید نے پولیس میں قتل کا مقدمہ درج کرایا
اور فہد پر الزام لگایا۔ پولیس جب جرم کی جگہ پر پہنچی تو منظر بالکل الگ تھا۔ خون آلود بستر کی چادر تبدیل کر دی گئی تھی، کمرے میں افراتفری تھی اور ہتھیار چھپائے گئے تھے۔ 2 پستول سین میں دفن کیے گئے تھے اور ایک کچن میں چھپایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق فہد نے شادی کے تنازع پر ماں کو گولی ماری۔ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، ماں نے انکار کر دیا۔ جھگڑا ہوا اور گولی چل گئی۔ فہد اور ملازمین نے جرم کی جگہ تبدیل کرا کر اسے خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی تاکہ الزام سے بچ سکے۔ پولیس نے فہد اور کئی گھریلو ملازمین کو حراست میں لیا۔ ابتدائی تفتیش میں فہد نے قتل کا اعتراف کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پیٹ میں گولی کا زخم پایا گیا جو شدید خون بہنے کی وجہ سے موت کا سبب بنا۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی آیا کہ زخم ایسے زاویے سے تھا جو خودکشی کے لیے غیر معمولی تھا۔ فرح کے شوہر مظہر رفیق اس وقت امریکہ میں تھے کیونکہ ان کے خلاف نیب کا مالی فراڈ کیس چل رہا تھا۔ فرح کے 3 لےپالک بچے تھے، 2 بیٹے فہد اور فرید اور ایک بیٹی۔ وفات: نومبر 2006 میں حافظ ایاز کے اچانک اور لرزہ خیز قتل نے سیٹھ عابد کی ہمت اور اعصاب کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ بیوی کے انتقال اور بیٹوں کی معذوری کے باعث وہ گھریلو سطح پر شدید تنہائی کا شکار ہو گئی۔ وہ کراچی کے ڈیفنس کے علاقے میں اپنے گھر کے ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے جہاں بہت کم لوگوں کو ان سے ملنے کی اجازت تھی۔ زندگی کے آخری 15 سالوں میں انہوں نے کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، نہ کوئی انٹرویو دیا اور نہ ہی کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ بنا۔ ان کا سارا وقت خاموشی سے عبادات اور فلاحی اداروں کی نگرانی میں گزرتا۔ جنوری 2021 کے آغاز میں 85 برس سے زائد کی عمر میں ان کی طبیعت بگڑی۔ انہیں مختصر علالت کے باعث کراچی کے ایک نجی ہسپتال داخل کرایا گیا۔ ہسپتال کے بستر پر کچھ دن زیر علاج رہنے کے بعد وہ 8 جنوری کے روز خاموشی سے حلقے کی سے جا ملے۔ 9 جنوری 2021 کو ان کی نماز جنازہ ڈیفنس فیز 2 کی اس مسجد میں ادا کی گئی جو انہوں نے اپنے مقتول بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے بنوائی تھی۔ کراچی کے ماڈل قانونی قبرستان میں انہیں سپرد حق کر دیا گیا۔ ایٹمی ہتھیاروں میں سیٹھ عابد کا کردار: ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کوہٹا ریسرچ لیبارٹری میں یورینیم افزودگی کا کام شروع کیا۔ اس کام کے لیے انتہائی حساس سینٹریفیوج، ویکیوم پمپس، خاص سوئس اور جرمن الیکٹرانک پرزے درکار تھے۔ مغرب نے ہر اس کمپنی پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی جو پاکستان کو سامان بیچ سکتی تھی۔ اگر باقاعدہ بینکنگ یا قانونی راستے سے سامان منگوایا جاتا تو فوراً پکڑ لیا جاتا اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی دفن ہو جاتا۔ یہاں انٹری ہوئی سیٹھ عابد کی۔ دبئی، لندن، جنیوا اور مشرق وسطیٰ میں سیٹھ عابد کا سونے کی ترسیل کا ایک ایسا نیٹ ورک چل رہا تھا جس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹر قدیر خان اور ان کے ساتھی یورپ سے جو سامان مختلف فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے خریدتے، اسے سیٹھ عابد کے روٹس کے ذریعے خفیہ طور پر دبئی اور پھر پاکستان لایا جاتا۔ حساس خریداریوں کے لیے باضابطہ بینک اکاؤنٹس کے بجائے خفیہ چینل استعمال کیے گئے تاکہ پیسوں کی کوئی ٹریل نہ مل سکے۔ دفاعی تجزیہ کاروں اور تاریخی شواہد کے مطابق جنرل ضیاء الحق اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذاتی طور پر سیٹھ عابد کے ساتھ روابط قائم کیے، اگرچہ ریاست نے اس خفیہ آپریشن کا کبھی باقاعدہ کاغذی اعلان نہیں کیا، لیکن کہانی یہی مشہور ہے۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔